السلام علیکم، نیوز آف پاکستان کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فوزیہ حسین۔ آج سے صرف پاکستانی پروڈکٹس۔ دیکھا کیسے بدل رہا ہے پاکستان؟ اپنے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا سجاؤ، کولا نیکسٹ اٹھاؤ اور #کولا نیکسٹ پاکستان کے ساتھ اپلوڈ کرو۔ ہر ہفتے لکی ونرز کو ملے گی 3 مہینے کی کولا نیکسٹ سپلائی، کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے انچارج نمائندگان آل پاکستان سید حبیب شاہ کی مانسہرہ سے، چیئرمین نیبرہڈ کونسل گڑھی حبیب اللہ فہد یلماز خان سے، تحصیل بالا کوٹ میں فری بجلی، تحریک صوبہ ہزارہ اور تعلیم کے مسائل پر ہمارے نمائندے کی گفتگو ہوئی، جس کی لائیو تفصیل دکھاتے ہیں ہمارے انچارج نمائندگان آل پاکستان سید حبیب شاہ اپنے کیمرہ مین کے ساتھ۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حبیب شاہ انچارج نمائندگان آل پاکستان، اس وقت میں ضلع مانسہرہ گڑھی حبیب اللہ میں موجود ہوں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں اس وقت فہد یلماز خان، جو کہ چیئرمین ہیں نیبرہڈ کونسل کے اور اپنے علاقے میں سیاسی اور سماجی شخصیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ یہ گڑھی حبیب اللہ اور اس کے گرد و نواح میں فری بجلی کے حوالے سے جو بھی اتنے ایونٹ ہوئے ان سب میں یہ شریک رہے اور لوگوں میں انہوں نے یہ شعور بھی اجاگر کیا۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا فری بجلی کے حوالے سے، تو میں جاننا چاہوں گا جناب فہد یلماز خان سے کہ وہ فری بجلی کے حوالے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا کہ جی فری بجلی کے حوالے سے، تو فری بجلی کے حوالے سے یہ دیکھیں، میں اس کے لیے کچھ 6 7 8 مہینے ہم نے کام کیا، متواتر ہر جگہ پر، ہر دروازے پر، لوگوں کے اندر، پبلک پلیسز پہ، کسی بھی جگہ پہ لوگوں کا ذہن میں بناتا رہا۔ پھر یہ ایک سلسلہ چل نکلا، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں میں غم غصہ بھی تھا، تو وہ ساری چیزیں مکس ہو کے ہمارے پاس جو احتجاج ہوئے وہ میڈیا پہ ریکارڈڈ بھی ہیں، بار بار ان کو دہرانا جو ہے ضروری نہیں۔ بالکل۔ تو وہ سٹانس تو میرا وہیں پہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس تحصیل میں بسنے والے ہر شخص کا، ہر گھر کا جو اس تحصیل کا حصہ ہیں، یا تحصیل سے باہر بھی جو 2 یونین کونسلز ہمارے ساتھ ہیں، وہی اور دلولہ جی وہ اعتباد کیسا ہے، لیکن دریائے کنار سے انتظامی امور کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہیں منسلک واقعہ کے لیے۔ جی، تو یہ ان سب کی آواز ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جی کل پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل بالا کوٹ کی بھی اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی اور میٹنگ ہوئی، تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ جو میری آواز تھی وہ آواز جب یہاں سے نکل کے پارٹیز کے ایجنڈاز میں بن چکی ہے، اور اگر انہوں نے اس پہ کیا ہے تو میں بالکل ان کی بھی اس میں حمایت کروں گا جی، اور بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام باقی پارٹیز کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی، جماعت اسلامی کی قیادت کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی، جمعیت علماء اسلام کی بھی قیادت کو بھی، ایون صوبہ ہزارہ کے جو لوگ ہمارے ساتھ پارٹیز میں، کہ وہ ان سب کی آواز ہے جو بھی یہاں بستے ہیں اس تحصیل میں، یہ بالکل ان سب کی آواز ہے، وہ اس میں سب عام آواز ہو جائیں۔ یہ کریڈٹ کی جانب نہ لیں، نہ اس کو کوئی سیاسی شکل دے کہ کوئی پارٹی ازم کے اوپر لے کے جانے کی سوچے کہ جی آپ پارٹی ازم کر رہے ہیں یا پارٹی کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے اوپر بہت سارے بھائی جو میرے اس پہ شاید ناراضگی بھی کرتے ہیں کہ جی آپ MNA صاحب کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، تو بھائی میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی ذہن نہیں جی، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں جی۔ میں صرف اور صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیڈرل ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں، اگر میں اپنے MNA کو نہیں کال کروں گا تو کس کو کروں گا بھائی؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ سر کے درد اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے نا جی، آپ کسی ٹانگ ہڈی چوٹ والے کے پاس تو نہیں جانے لگے کہ جی میرا یہ ٹوٹ گیا، سر میں مسئلہ آپ ٹھیک کر دیں، ایسا نہیں ہوتا جی۔ تو جو چیز جہاں سے دوائی ملنی ہے یا جہاں سے سولوشن ہونا ہے انہی کے اوپر بولا جائے گا۔ باقی میرے لیے تمام سیاسی قائدین، باقی جس بھی اکراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی کو میرے لیے باعزت ہے، ہم لوگوں کے لیے عزت ان کے ہیں، ان لوگوں کے نمائندے، لیکن اگر لوگوں کی حقوق کی آواز آئے گی تو میں اپنا فرض ضرور نبھاتا رہوں گا، میں ضرور ہر اس اسٹیک ہولڈر کو اس کا گھیرا بھی تنگ کروں گا، آواز بھی اٹھاؤں گا۔ جو کوئی بھی لوگوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کرے گا یا ہمارے حقوق کی یا ہماری ترجمانی اگر نہیں کر سکے گا تو وہ ہمیں جواب دے، اور وہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے
علاقے کی عوام جو ہے یہ اب 22% میں جا رہے ہیں لوگوں کو. جی تو بات کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر ڈیم کی اراضی کی ادائیگی کی جا چکی ہے تو فری بجلی کیوں دی جائے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی. میری نظر سے بھی ایسے کئی ریمارکس، ایسے کئی کمنٹس گزرتے ہیں جس میں یہ جو آپ کا کوشچن ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر پیسے مل گئے تو پھر آپ کس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ وہ سارے منفی گڈھے ہیں جو ہماری تحریک کو کمزور کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. آج کل آپ نے ایک نیا سنا ہوگا جی کہ پورے ہزارہ کو بجلی فری کر دی. جی بالکل کی جائے. میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کا حق ہے. جی اسلامی گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکھ میں بالکل لوگوں کو بھی پہنچائیں. لیکن یہاں پہ جو بیسک رائٹ کی بات ہے کہ سب سے پہلے جو نقصان ہماری تحصیل اس کا برداشت کر رہی ہے جی اس کو تو اکاموڈیٹ کریں. ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ گڑھی حبیب اللہ میں رہنے والے ہیں جی میری طرح آپ بھی ساتھ تلٹا میں ہیں. جی آپ مجھے یہ بتائیں سردیوں میں صبح روشنی کس وقت آتی ہے؟ 11 بجے. جی جب سورج یہاں پہ نیچے زمین پہ پڑنا اس سے پہلے تو دھند ہوتی ہے. دونوں تھی. آج سے 10 سال پہلے ایسا کیوں نہیں تھا؟ یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوا. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ڈینگی کا آپ نے ٹینیور گزار رہے ہیں ابھی گزرا نہیں ہے مکمل. جی اس کا بھی موجب شاید ڈیم کا جو وہ پانی ہے جو انہوں نے روکا ہے اور وہ جو چھوٹی چھوٹے جبوں کی صورت میں ٹھہر جاتا ہے شاید وہاں سے ان مموں سے یہ جو ہے یہ چیز جو ہے آ رہی ہے واپس. ڈینگی جب پورے پاکستان میں اسٹرائک کر رہا تھا تو ہمارا علاقہ بہت محفوظ تھا اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایسے ہی یہ بھی چیزیں جن کو میرا خیال ہے ہیلتھ WHO یا ہماری منسٹریز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ جو چیزیں ہمیں نقصانات آ رہے ہیں. جی جی دوسرا رہ گیا معاوضے کی بات. تو معاوضہ بھائی آپ نے ان کو دیا جو اس ڈیم کے ارد گرد لوگ بستے تھے، ان کے گھر گئے، ان کے قبرستان گئے، ان کے باغات گئے، ان کی زمینیں گئے. اور پھر آپ کو علم میں ہوگا کہ 200 فٹ دریا کے دونوں جو کنارے ہیں اس کے اوپر جو زمین گورنمنٹ نے بین لگا دیا یہ ملکیتی رقبے تھے لوگوں کے. جی اس کے بارے میں کیا خیال؟ اس کو کون اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ اس کی کوئی اکاموڈیشن کی ہے گورنمنٹ نے؟ صرف بین امپوز کر دی ہے کہ جی یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہاں نہیں یہ بنا سکتے. میرا خیال ہے یہ والے جو کوشچن آپ نے مجھے کیا نا کہ جی یہ جب معاوضے دے دی یہ بڑا ارریلیونٹ ہے. یہ جو موسم کی جو تبدیلیاں سب سے بڑا جو ہم سے ایشو آ رہا ہے جو موسم کی تبدیلی آ رہی ہے. گرمیوں میں شدت کی گرمی ہونی شروع ہو گئی. مطلب ہے ہمارے علاقے میں اس سے پہلے ایسی گرمی نہیں تھی نا. ہم نے ایسی سردی پہلے دیکھی ہے جو پچھلے 8-10 سال سے بیئر کر رہے ہیں وہ اس ڈیم کی وجہ سے. اب یہ سلسلہ جس وقت اوپر ویلی میں جائے گا اور وہاں سے جب وہاں پہ پانی کے